جو اہم بات ہے دیکھیے وہ یہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق جو سوالات ہیں جی اس میں بہت سے سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں. بہت سے لوگ جو وہاں گئے ان کو سزا ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے وہاں بھیجا، کس نے یہ آرگنائز کیا کہ ایک دن میں ایک وقت میں اتنے بہت سے شہروں میں اتنی بہت سی فوجی انسٹالیشنز پہ جس کا عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ ہجوم، یہ گروپس ان کو بھیجا جائے. اب یہ کیسی انسٹالیشنز ہیں، اس طرح کی انسٹالیشنز ہیں جہاں پہ پولیسنگ نہیں ہوتی. جب وہاں کوئی جاتا ہے تو جو گارڈ ہوتا ہے اس کو گولی مارنے کی اجازت ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جگہ اتنی سینسٹیو ہوتی ہے. جی ایسا نہیں ہوا، لیکن جس نے بھیجا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اتنے بہت سے فوجی انسٹالیشنز پر ہجوم جا رہے ہیں اور گولی چلے گی. تو جس نے بھیجا اس نے کیا سوچا کہ اگلا قدم کیا ہوگا جب اتنی بہت سی جگہوں پر گولی چلے گی، بہت سی زندگیاں جائیں گی، تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ایک چیزیں تو یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگ درجنوں جگہوں پر سینکڑوں لوگ جان سے جائیں اور پورا ملک کھڑا ہو جائے اور پورے ملک میں ایک بغاوت کی فضا پیدا ہو جائے اور انقلاب برپا ہو جائے. یا تو کسی نے یہ پلان کیا، یا کسی نے یہ پلان کیا کہ اس کے نتیجے میں فوج پر اتنا دباؤ آئے گا کہ فوج کی جو چین آف کمانڈ ہے اور اس کی انٹرنل کوہین ہے وہ بکھر جائے گی اور فوج کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہاں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گی. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں جو ہوگا اس کے کیا سینیریوز ہو سکتے ہیں، مگر آپ ہی جب گفتگو کر رہے ہیں تو اسے ایک شخص کی تلاش ہے، یعنی کہ اس ماسٹر مائنڈ کی تلاش ہے. مگر مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا جو کچھ ہوا اس وقت چند منٹس کے اندر ملک کے مختلف جگہوں کے اوپر، کئی جگہوں پہ، درجنوں جگہوں پر، کیا وہ چند منٹوں، چند گھنٹوں یا چند دنوں میں تیار ہو سکتا تھا؟ وداؤٹ اسٹریٹجک انفارمیشن تیار ہو سکتا تھا؟ کیا وہ کسی ایک شخص کے اوپر فکس کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کیسے؟ اس کی تلاش پہلی ہے. آپ کو لگتا ہے وہ کہیں کھل کر سامنے آئے گا؟ یہی وہ چیز ہے جس کا ہمیں انتظار ہے نا.